جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو صحت یاب کیا ہے اور ماشاءاللہ ان کی طبیعت میں بہت ہی فرق محسوس ہوا ہے اور وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ پہلے سے بھی اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بتا دوں اپنی آڈینس کو کہ میری والدہ کی طبیعت اب بہت اچھی ہے، پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جناب ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا جنہوں نے والدہ کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں مال و جان میں لاکھوں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی ہر دلی مراد پورا فرمائے۔ جناب پہلے آپ یہ والا وائس سنیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عثمان کی امی جان جن کی عمر تقریباً 12 سال ہے، بیچاری کو جگر کی بیماری میں ڈال دیا ہے۔ الہ العالمین کھڑی ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، ان کی بیماری چلی جائے، الہ العالمین ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے تہہ دل سے دعا کی اور ان کے لاکھوں مریدوں نے آمین کہا۔ اور کچھ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں ویڈیو کو، جو کہ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں تو بعد میں وہ مکر جاتے ہیں، فائدہ نہ بھی اٹھائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی کمنٹس دیکھنے کو ملے تھے۔ تو ان منافقوں کو میں یہ مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن تھا، تو جمعے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا، تو گن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 انسانوں کو باہر نکالا، جو کہ 72 آدمی تھے۔ وہ کس لیے نکالا؟ ان کو کہا کہ تم منافق ہو، نکل جاؤ ہماری مسجد سے باہر۔ منافقوں کو مسجد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکال دیا تھا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نماز ہو گئی ہے کیا؟ تو منافقوں کا جو سردار تھا اس نے کہا جی ہاں جی ہو گئی ہے۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا، جو منافقوں کا سردار تھا اس سے پوچھا، جو باقی لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہا کہ شکر کرو میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں تو یہاں پر ہی تمہارا سر جو ہے تن سے جدا ہو جانا تھا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم لوگ منافق ہیں تو مجھے ان لوگوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگوں نے توبہ نہ استغفر اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو آج کل لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی توبہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو میں کچھ تسلیم نہیں کرتا، صرف اور صرف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اور آج تک میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ برا نہیں کیا۔ عمل میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ناجائز نہیں کرنا۔ تو جو لوگ ناجائز کرتے ہیں تو اس کا گناہ انہی کو ہوتا ہے، میرا کام صرف آپ کو عمل بتانا ہے۔ تو آج تک میں نے کسی کے لیے غلط کام نہیں کیا،
تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ سن لیتے ہیں. باقی میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی ناجائز کام نہیں کیا. یہ میرا اللہ جانتا ہے. لوگوں کو ثبوت دینا یا کوئی گواہی دینا میں معنی نہیں رکھتا اس بات پر. ٹھیک ہے. تو یہ جواب میرا صرف ان لوگوں تک پہنچانا تھا جو کہ غلط کومنٹس کرتے ہیں. تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جو جس طرح کا ہو اسے ویسا ہی سامنے والا انسان نظر آتا ہے. تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے. وہ شیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, شیشے میں انسان کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے, تو خود کے گریبان میں جھانکنا نہیں ہے. تو خیر مجھے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. میری نیت صاف ہے, یہ میرا اللہ جانتا ہے, اور مجھے ان انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف میرا اللہ پر ایمان ہے, اللہ پر بھروسہ ہے. دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.